یہ پوری کی پوری صورت جو ہے یہ ایک دعا ہے۔ حدیث پاک میں ہے 100 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ رمضان ہے، فراغت ہے، فائدہ اٹھائیے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، اس کی رحمتوں کی کیا ہی شانیں ہیں۔ خود فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس کی رحمتیں کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹے تو وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں توبہ کرتے ہوئے، ندامت اختیار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا اس کے گناہ مٹ چکے ہو۔ اس کی رحمت کس قدر ہے۔ فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اس کی رحمت کا ذکر ہوا، ساتھ ہی فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی رحمت پر توجہ رہے لیکن بے لگام مت ہو جانا، اس کا خوف بھی رکھنا، کیونکہ وہ جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت اور مدد کو قرآن نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ عبادت ایک الگ عمل ہے اور مدد ایک الگ عمل ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، لیکن اللہ کے بندے بھی اللہ کی عطا سے مددگار ہو جاتے ہیں۔ بڑی آسان سی مثال ہے، ابھی آپ نے سنا تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نہ میں اپنے والد کی تعریف کروں گا، نہ والدہ کی تعریف کروں گا، نہ استاد کی تعریف کروں گا، نہ قرآن پڑھنے والے کی تعریف کروں گا، نہ اسٹوڈنٹ کی تعریف کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو کوئی دانا آدمی یہی کہے گا کہ ماں باپ کو بھی تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ کسی کی آواز اچھی ہے تو کس نے بنائی؟ کسی کا علم ہے تو کس نے دیا؟ تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو مدد بھی اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر قرآن مجید فرقان حکیم کی بے شمار آیات آئیں گی اور ہم اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں گے۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ مستقیم کہتے ہیں سیدھا خط، سیدھی لکیر، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو مل جائے، بندوں کو معبود سے ملا دے، مخلوق کو خالق سے ملا دے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا موضوع ہے رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، تو قرآن ہمیں رسول اللہ سے ملا رہا ہے۔ صراط مستقیم حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر فرمایا سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔
وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں اللہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ وہ کون ہے؟ یہودی۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ عیسائی۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں سے بچا۔ جب نماز میں دعا کرتے ہیں سچے دل سے دعا کریں تو اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا کر اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں قرآن کریم میں آئے ہیں، مثلا حامیم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کا علم اللہ جانتا ہے یا جس محبوب پر قرآن نازل ہوا وہ جانتے ہیں۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا کاف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جان لیا۔ فرمایا ہا، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ کہا یا، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ کہا عین، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ فرمایا صاد، کہا میں نے جان لیا۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں جانا، مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے۔ ہاں حضور کا فیض جب کسی کی طرف متوجہ ہو جائے تو بعض صوفیہ کے سینے ایسے ہیں جن پر یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ حروف مقطعات میں کیا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ آگے آئے گا کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم میں تو میں عرض کروں گا اس کے معنی کیسے منکشف ہوتے ہیں، وقت ہمارے پاس قلیل ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی قرآن کھلا ہے، آج ہی آغاز ہوا ہے تلاوت کا، اور پہلی بات کیا ہے؟ اس میں شک کی کوئی جگہ، ہر کتاب کے آخر میں ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دیں، لیکن قرآن کے شروع میں ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ان کی کیا صفت ہے؟ فرمایا ان کی صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ روزی کس نے دی؟ خرچ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، خود ہی دیتا ہے، خود ہی لیتا ہے اور پھر خود ہی دیتا ہے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، دیے سے دیا جلتا ہے، سنیے، دیے سے، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ روشنی سے روشنی ہوتی ہے، حقیقت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دیا تو اسی کے دیے سے دیا، اور پھر اس دیے سے دیا تو یہ دیا جلتا رہا، یعنی برکت، خیر، سلامتی ہوتی رہی۔ کیسے دینا چاہیے اللہ کی راہ میں؟ ہمارا اپنا اپنا فارمولہ ہے۔ ریجیکٹڈ مال ہم اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، نیا لباس نہیں دیں گے، نئی چیز نہیں دیں گے، تازہ کھانا نہیں دیں گے، باسی کھانا دیں گے، بچا ہوا دیں گے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ نے امت کو کیا مزاج دیا تھا؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی راہ میں بے حساب دیا کرو، اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ آپ پر جو نازل ہوا
یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سے پہلے تو نازل ہو چکا، حضور پر نازل ہو چکا، لیکن حضور کے بعد نازل نہیں ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا جیسے قرآن آخری کتاب ہے، ایسے ہی رسول اللہ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ قرآن کھولتے ہی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آئیے اس رات ہم دعا کریں کہ اے اللہ، جن ایمان والوں کی تو نے صفات بیان کی ہیں، ہمیں ہمیشہ ان میں شامل رکھنا اور ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیات شروع میں ایمان والوں کی بیان کی، پھر 2 آیات میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد 13 آیتیں ایک اور گروہ کے لیے ہیں، ایمان والے اور کافر۔ پھر 13 آیتیں اور کون سا ایسا گروہ ہے جس کے لیے اللہ نے 13 آیتیں بیان کی؟ کیونکہ اس کی شناخت بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس کا وار بڑا سخت ہے، کیونکہ وہ ایمان کے لیے خطرہ بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے کھول کر ان کی تفصیل قرآن کی ابتدا میں بیان کر دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان اور رسولوں پر بھی ایمان، ساری باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے، قرآن فرماتا ہے ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کی زبان پر کلمہ ہے، دل میں کلمے کا نور نہیں ہے۔ اب ان کے نفاق کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز کو نفاق کہا گیا؟ آئیے قرآن کی روشنی میں سن لیجئے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، یہ جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ جو تم قرآن سن رہے ہو، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو، نہیں، قرآن فرماتا ہے ایسے نہیں، بلکہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لے آؤ۔ تو اب غور سے سنیے گا، قرآن کریم نے فرمایا اب وہ منافقین، ان کا نفاق کھلنے لگا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قالو، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی وہ صحابہ کو احمق اور بیوقوف کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اچھا، کس بات پر احمق کہتے ہیں؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو صحابہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو وہ بھی سنتے ہیں، قرآن صحابہ بھی سنتے ہیں، داڑھی انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی، داڑھی صحابہ نے بھی رکھی ہوئی تھی، پگڑی وہ بھی باندھتے تھے، پگڑی یہ بھی باندھتے ہیں، پھر آخر کون سی چیز ہے جس کو وہ حماقت اور بیوقوفی کہتے تھے؟ وہ حماقت اور بیوقوفی کہتے تھے رسول اللہ کے ادب کو، رسول اللہ کی تعظیم کو۔ جب صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے، جب صحابہ رسول کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے، جب رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں وہ اپنی گردنیں جھکا کر اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھتے اور ان کی آوازیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند نہ ہوتی، اس تعظیم، تکریم اور ادب کو منافق کہتے یہ تو حماقت ہے۔ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ تعظیم اور تکریم اور ادب والے جو ہیں وہ یقیناً عقل کے دھنی ہیں، وہ کامیاب ہیں، منافق بھی بیوقوف ہیں۔ قرآن نے فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی منافقین بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ہاں وہ جانتے نہیں ہیں، حماقتیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا کلمہ پسند نہیں ہے، اللہ کو ان کی نمازیں پسند نہیں ہیں جب تک میرے نبی کی تعظیم نہ کر لیں، جب تک میرے محبوب کا ادب نہ بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی
ادب والوں میں رکھے۔ قرآن اور صاحب قرآن، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب قرآن سکھا رہا ہے۔ ہم نے آیت کریمہ سنی، اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی بات عرض کرنی ہوتی تو کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرما دیں، یعنی یہ کلام جو آپ نے فرمایا آپ اسے دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا تو راعنا کا لفظ وہ کہتے۔ یہودی جو تھے انہوں نے اس راعنا کا جو لفظ ہے اس کا غلط معنی اپنی زبان میں نکالا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ 7 معنی ہے راعنا کے، اس میں سے صرف ایک معنی بے ادبی کا تھا، باقی جو معنی تھے اس میں بے ادبی نہیں تھی، ایک معنی بے ادبی کا پایا جاتا تھا، اور وہ راعنا کہتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بولی جانتے تھے، یہودیوں کی زبان جانتے تھے کیونکہ آپ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، آپ یہودیوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ حضور کے بارے میں راعنا کہہ رہے تھے۔ سعد بن معاذ نے جب سنا تو آپ غور کیجئے گا، ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ بہت قابل غور بات ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کا جو محب ہو، جو حضور کا عشق رکھتا ہو، جو حضور کی محبت رکھتا ہو، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے صحابی رسول کے مزاج سے دیکھیے۔ جیسے ہی آپ نے سنا تو آپ نے یہودیوں کو فرمایا اے اللہ کے دشمنوں، تم رسول اللہ کے بارے میں راعنا کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں تمہاری مراد کیا ہے، تم اس میں بے ادبی کا معنی ڈھونڈ رہے ہو، اگر آج کے بعد میں نے کسی سے بھی یہ بے ادبی کا جملہ سنا، راعنا تمہاری زبان پر آیا تو میں تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بڑی غیرت کے ساتھ آپ نے یہودیوں کو پیغام دیا، ابھی قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ دل میں ملال لے کر کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں، حضور کی خدمت میں آئے۔ جب آپ حضور کی خدمت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، رب ذوالجلال نے اپنی غیرت کا اظہار فرمایا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا۔ یہودی بے ادبی کا معنی لیتے تھے، مسلمان تو کوئی بے ادبی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن منع مسلمانوں کو کر دیا گیا، فرمایا تم نے راعنا نہیں کہنا، اس لیے کہ اس سے لفظ تو جائز ہے لیکن غلط معنی نکالے جا رہے ہیں، اور ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے محبوب کی شان و عظمت ایسی ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی جائز لفظ سے ناجائز معنی نکال لے، لہٰذا قانون تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو تم نے آج کے بعد راعنا نہیں کہنا۔ تو اے اللہ، پھر حضور کی بارگاہ میں جب ہم کوئی بات عرض کرنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں، تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، اور ایسا لفظ اللہ رب ذوالجلال نے دے دیا کہ جس میں کسی معنی میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہی نہ پایا جائے۔ کیا؟ وَقُولُ انظُرْنَا، یوں عرض کرو حضور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ آج کے بعد مسلمانوں کی بولی یہ ہوگی حضور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور کی شانیں کتنی بلند ہیں۔ وقول انظرنا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا واسمعوا، توجہ سے سنا کرو جب میرے محبوب کلام فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے گا رب ذوالجلال اس کے ایمان کا دعویٰ باطل کر دے گا۔
اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج رمضان کی پہلی رات قرآن کے نور سے منور ہوتے ہوئے دعا کیجئے کہ اے بار الہ ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں رکھنا، بے ادبی اور بے ادبوں سے محفوظ فرمانا۔ دوسرے پارے کا جب آغاز ہوا میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ قرآن ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی تجلیات سینوں میں داخل کرتا ہے، اور یہ کبھی رخ مصطفیٰ کی تلاوت کراتا ہے تو کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سراپائے زیبا کی تلاوت کراتا ہے۔ آئیے اس درس کی آخری آیت کریمہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب اپنا رخ انور کر کے نماز ادا کی۔ یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہو اور دین تمہارا دوسرا ہے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، حالانکہ وہ ان کا قبلہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن نازل کیا، اور کس شان سے نازل کیا کہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر میں یہ خیال گزرا کہ یہ تانا دیتے ہیں اگر ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو تو اچھا ہے۔ حضور کے قلب میں خیال ہے ظہر کی نماز اللہ کے محبوب ادا کر رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خیال میں اپنا رخ والضحیٰ آسمان کی جانب بلند کیا۔ اب یہ جو نقشہ ہے ہمارے الفاظ تو کیا ہو سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ دیکھیے، قرآن کیسے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے اور رب اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے حضور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کی حالت میں جب قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے تو تمہاری بینائی سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی۔ ایک بندے کے لیے ادب یہ ہے نماز کا کہ وہ کہاں پر نگاہ رکھے؟ سجدے کی جگہ پر، یہ ہے ادب۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے سجدے کی جگہ پر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نے نگاہ آسمانوں کی جانب اٹھائی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہاری بینائی سلب ہو جائے گی، مگر اللہ کے محبوب کی نماز کیسی ہے کہ حضور نے آج جب نگاہ آسمان کی جانب فرمائی اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ بولے نا سارے، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ مالک خالق جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کوئی اس سے پوشیدہ نہیں، مگر وہ فرماتا ہے قد نرا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کیا؟ تقلب وجہک فی السماء، یہ جو آپ کا چہرہ بار بار اٹھتا ہے تو محبوب ہم بھی آپ کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اب محبوب آپ کے دل میں یہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو، کعبہ ہو جائے، تو جو آپ کے دل میں ہے ہم وہی کریں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ اکبر، محبوب ہم اس کو قبلہ بنائیں گے، اس کو قبلہ بنائیں گے ترضاہا، جس طرف آپ کی رضا ہوگی۔ قبلتن، خاص قبلہ نہیں کیا، نکرہ رکھا، فرمایا جس طرف آپ کا دل چاہے آپ رخ پھیریے، شمال میں جنوب میں جس جانب آپ رخ کیجئے، محبوب ہم تو آپ کی رضا کے مطابق سب کا قبلہ کر دیں گے۔ اب آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا قبلے کی طرف، تو آپ قبلے کی طرف جو منہ کرتے ہیں وہ کس کی ادا کو ادا کرتے ہیں؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جانب رخ نہ فرماتے تو ہم اس جانب رخ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کی نماز شروع ہی رسول اللہ کے تصور سے ہوتی ہے۔ مومن کی نماز شروع ہی رخ مصطفیٰ کی تجلیاں اپنے دل میں سمیٹ کر ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا رخ کعبے کی طرف تھا، اس لیے میں بھی کعبے کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ اگر حضور بیت المقدس کی طرف رخ رکھتے یا حضور کسی اور جانب رخ فرماتے تو ہمارا قبلہ تو وہی ہے جو قبلہ جان جانا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جہاں آپ کی رضا ہوگی ہم اسے قبلہ بنائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث الثقلین کریم الطرفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن بھی ہے، یعنی یکم رمضان۔ تو ہم ایک دعا مانگیں گے صرف جو غوث اعظم مانگا کرتے تھے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک وقلوبنا بمعرفتک واشغلنا طول حیاتنا فی لیلنا ونہارنا والحقنا بالذین تقدموا من الصالحین وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندوں نے قرآن سنا، قرآن سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اے بار الہ ہمارا تعلق زندگی کے ہر سانس میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور کامل فرما۔ الہ العالمین محبوب علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ سیدنا سعد ابن معاذ نے جیسے گستاخان رسول کو للکار دیا، اے بار الہ ہمیں وہی غیرت ایمانی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، ہم تجھ سے بھلائی کے طلبگار ہیں، ہمارے خالی دامن کو اپنی طرف سے نور سے بھر دے، سلامتی سے بھر دے، خیر سے بھر دے، عافیت سے بھر دے، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا روزے رکھنے کے لیے ہمیں بہت اچھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ ہر رات تہجد والی رات بنا۔ یا اللہ ہر دن اشراق و چاشت والا دن بنا۔ یا اللہ پورے رمضان کی ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی توفیق دینا۔ الہ العالمین تیرے بندے تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین سب کے دامن طلب کو مرادوں سے پورا فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار یہاں بیٹھے ہیں یا ان کے گھروں میں عزیزوں میں کوئی بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ اے بار الہ اس وطن عزیز کو رسول اللہ کا نظام عطا فرما۔ یا اللہ اس کو حضور کا دین عطا فرما۔ اے بار الہ ہر گمراہی سے بچا۔ اے اللہ بری صحبت سے بچا، بھٹکنے سے بچا، ملت کی بیٹیوں کو شرم و حیا کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اسلام کو غالب فرما، یہودیت نصرانیت کو مغلوب فرما۔ یا اللہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔
الہ العالمین خوف کے سائے ہم سے ختم فرما، نور یقین کی نعمت سے منور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو مکین گنبد خضرا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ